بات شروع کی جائے۔ سورہ یاسین سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے، یوں سمجھ لیں جوہر قرآن ہے یہ آیت، قرآن کے دل کی ایک دھڑکن ہے یہ آیت، کیونکہ یاسین قلب قرآن ہے اور قرآن کا دل جس دھڑکن کے سہارے دھڑک رہا ہے وہ یہی آیت ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس، لکھ لینا لوح دل پر بس ترجمے کے پہلے جملے کو ہی۔ فرمایا ہم نے کل شے کو بھر دیا ہے امام مبین کے اندر۔ کل شے کا علم نہیں، علم کل شے نہیں آیت میں، کل شے مطلقاً ہر شے کو احصا کر دیا ہے۔ جس کو بھی شے کہتے ہو وہ امام مبین کے اندر ہے، وہ امام مبین میں ملے گی۔ سرگوشی نہیں، میدان کی گرج ہے، ممبر کی بلندی پہ ببانگ دہل بلا خوف تردید ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور طرفین کی تفسیروں کی ضمانت سے آیت اتری۔ مجمع کے ایک کونے سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر نے سوال کیا، یا رسول اللہ من امام المبین، وہ امام مبین کیا ہے؟ اہو التورات، کیا وہ تورات ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ قال هو اللوح المحفوظ، کیا امام مبین لوح محفوظ ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر ہے کیا؟ خیبر شکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا هو الامام المبین۔ فیصلہ کر دیا وہ امام مبین شوہر بطول ہے، جس میں اللہ نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے۔ نہیں مجھے نہیں پتا کہ کون کس نیت سے یہاں بیٹھا ہے، کون علی میں کمی تلاش کرنے آیا ہے اور کون اس کے دہلیز عظمت پہ سجدہ کرنے، کون اپنی مودت کا اعلان کرنے آیا ہے اور کون اپنے شجرہ نسب کا اشتہار لگانے۔ اللہ نے نقوی صاحب کل شے، ہر شے اللہ کہہ رہا ہے میں نے رکھ دی ہے علی میں۔ اب اگر اولاد شے ہے تو انسان بن مولوی کے بہکاوے میں نہ مانگ علی سے۔ اللہ اکبر۔ رزق اگر شے ہے طلب کر علی سے، حیات اگر شے ہے سوال کر علی سے۔ جس کو بھی شے سمجھتے ہو وہ علی سے مانگ کے، یہ اس کے منصب امامت کا تقاضا ہے۔ جی اور مغل شاہ صاحب یہ میں علی کی امامت کی بات کر رہا ہوں، علی کی حقیقت کی نہیں۔ جی امامت اور علی کی حقیقت میں
کم از کم 1 کروڑ درجے کا فرق ہے منڈی والوں. پہلے اس کی امامت کو پہچانو کہ امام کس کو کہتے ہیں. کہتے دیتے ہو کہ علی امام حق ہے, علی امام اول ہے, علی پہلا امام ہے. امام ہوتا کیا ہے؟ اگر میرے سامعین کا نقوی صاحب دل چاہ رہا ہو تو میں امامت کا فیصلہ خود علی کی زبانی سناؤں. جو میں نے محرم کا یہاں پڑھا تھا اس میں 1-2 جملے اس خطبے سے میں نے روا روی میں پڑھے. خطبہ نقوی صاحب اتنا طویل عریض ہے کہ آج میں ترجمہ نہ کروں, مجلس نہ پڑھوں, صرف خطبہ پڑھوں تو وقت ختم ہو جائے گا. اس لیے پڑھوں گا اقتباس کچھ یہاں آج دن کی مجلس میں, اور اگر آپ کے ذوق مودت نے اجازت دی تو کچھ پھر رات کی مجلس میں. نہیں, اگر تو ہے ذوق مودت تو میں ابھی دن میں بھی پڑھنے پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہوں. سے تم نے علی کو سوچنا شروع کیا ہے, مولوی کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کا موقع مل گیا ہے. چھوڑ دو سوچنے کی عادت, چھوڑ دو. سوچ میں وہ آ سکتا ہے جو عالم عقل کے بعد بنا ہو. جی جی, یہ کتاب دیکھ لیں, باہر والے بھی, ادھر والے بھی, اندر والے بھی, پیچھے والے بھی, دائیں بائیں والے, اور یہ میں نے کیمرے کے سامنے کر دی. مشاورق و انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین. علامہ رجب علی مرسی آج کل کا کوئی مولوی نہیں, یہ خود کتاب پہ لکھا ہوا ہے. المتوفا 813 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. 650 سال سے زیادہ پرانی کتاب. طارق بن شہاب صحابی ہے تیرے مولا امیر کا. امامت پہ بات ہوئی, طارق نے سوال کیا, یا علی, ابراہیم بھی امامت کی 2 تعریف نہیں کر سکے گا جو خیبر شکن کی زبان کر سکتی ہے, آپ خود بتائیں امام ہوتا کیا ہے؟ جو دیکھنا چاہے حوالہ یہاں آ سکتا ہے. اس میں سے کچھ اقتباسات تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں. ہے طبیعت باہر والوں کی, ہے نیت آخر والوں کی, ہے قوت خرید سارے مجمع کی. علی فرماتے ہیں, آغاز اور انجام سے نہیں, میں اقتباس سنانے لگا ہوں. فرمایا, مطہر من الذنوب مبرأ من العیوب مطلع علی الغیوب ظاہرہ امر لا یملک وباطنہ غیب لا یدرک واحد ظہرہ وخلیفۃ اللہ علی نہیہ وامرہ لا یوجد له مثیل ولا یقوم له بدیل فمن ذا ینال معرفتنا او ینال درجتنا او یشہد کرامتنا او یدرک منزلتنا حارت الالباب والعقول وطاحت الافہام فیما عقول تصاغرت العظماء وتقاصرت العلماء وقلت الشعراء ولقت الخطباء وخرست البلغاء وعجزت الفصحاء.
وخست الظلم ولكنت الشورى وخرست البلغ وعجز الفصح وتفاضت الارض والشمال وصف شان الاولياء هل يعرف يملك يوسف يدرك يلوم من هو شواء الجلال الكبرياء وشرف الارض والسماء والامام يطارق بشر ملكي وجسد سماوي وامر الهي وروح قدسي فهو مقام علي ونور جلي وسر خفي فهو ملكي الذات الهي الصفات زائد الحسنات عالم بالمغيبات خصا من رب العالمين نصا من صادق الامين هذا كله لآل محمد لا يشاركهم فيه مشارك لأنهم معدن التنزيل وخاصة الرب الجليل ومعدبة الأمين جبرائيل بیٹھے ہو چلے گئے ہو. مشاركهم لأنهم معدن التنزيل خاصة الرب الجليل ومهبة الأمين جبرائيل صفات الله وصفوته وسره وكلمته معدن النبوة وشجرة النبوة وعين المقالة ومنتهى الدلالة ومحكم الرسالة ونور الجلالة حبيب الله ووديته وموضع حكمته ومفتاح كلمته ومصابيح رحمته وجنابي نعمته خلقهم الله من نور عظمته وولاهم أمر مملكته فهم سره المخزون وأولياءه المقربون والأمر بين الكاف والنون بل هم الكاف والنون. نہیں خدا کی قسم کر رہے ہو واہ واہ خدا کی قسم نہ یہ حق خطیب منبر سلونی کا ہے جو ادا ہوا ہو نہ میری ضمانت ہوئی ہے. کبھی میں نے فرمائش نہیں کی نعرے کی, تم سب جانتے ہو, عادت ہی نہیں مجھے خود نعرے لگوانے کی, لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ کم از کم ایک ایسا نعرہ لگے کہ مجھے پتا چلے میرے سامنے سب موالی ہیں, سب حلالی ہیں. سلامت رہو. میری ساری تھکن اتر گئی. نگوی صاحب ترجمہ کروں؟ ترجمے کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہیں گے. اللہ امام سے زیادہ امامت کو کون جانے گا, اور پھر امام علی جیسا. حالانکہ علی کا کام امام ہونا نہیں, امام بنانا ہے. لیکن میں علی کی امامت کی بات کر رہا ہوں. فرمایا مطہر من الذنوب, امام وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے طاہر نہ ہو, مطہر ہو, جس کے قریب بھی نہ پھٹکے گناہ. سر اٹھانا جہاں جہاں سے آئے ہو, بڑے دور دور کے چہرے ہیں میرے سامنے, کئی ضلعوں کے لوگ ہیں جمع. ہر بندہ اپنے اپنے گھر تک غضنفر کا یہ پیغام پہنچائے ضرور. بات میری نہیں, بات تیرے امام اول کی ہے. مولا جب گناہ تیرے قریب نہیں پھٹک سکتے, پھر ہم تو مارے گئے, ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں آلودہ ہیں. کہا بکواس نہ کر, تم گناہگار ہو, گناہ نہیں ہو.
سے طاہر نہیں بلکہ شاد بات مطہر مبرأ من العیوب عیبوں سے بری ہوتا ہے. بغیر جی میں ایک لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامعین کی. امیر شام کے دربار میں اسی علی کی دستار ولایت کے وارث حسن نے ایک جملہ بولا تھا ممبر والے سے خطاب کر کے. فرمایا اتراتا ہے میرے سامنے تو میری آنکھ میں آنکھ ڈالے گا. برأنی اللہ من الرذائل کما برأک من الفضائل. فرماتے ہیں حسن اللہ نے مجھے عیبوں سے اسی طرح بری رکھا ہے جس طرح تجھے فضائل سے بری رکھا ہے. جتنے غیب ہیں امام تمام غیوب پر مطلع ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا، غیب کے صحن میں جھانک رہا ہوتا ہے. ظاہرہ امر لا یملک وباطنہ غیب لا یدرک. امام کا ظاہر وہ امر ہے جس کی سمجھ نہیں آتی، امام کا باطن وہ غیب ہے جس کا ادراک نہیں ہو سکتا. لا یوجد لہ مثیل ولا یقوم لہ بدیل. امام کی مثل پائی نہیں جاتی، امام کا بدل ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ خود اس کا بدل ہوتا ہے. تھک گئے ہو تو کل کے لیے ادھار کر لوں. فرما فمن ذا ینال معرفتنا، کس کی ہمت ہے کہ ہماری معرفت حاصل کر سکے، اور ینال درجتنا یا ہمارے درجے کو سمجھ سکے، اور یشہد کرامتنا یا ہمارے معجزات کا مشاہدہ کر سکے، اور یدرک منزلتنا یا ہماری منزلت کا ادراک کر سکے. فرما حورت الالباب والعقول وطاحت الافہام فیما عقول. فرما عقل پریشان ہے، جوہر عقل حیران ہے. جی حورت الالباب فیما عقول، ہر صاحب عقل حیرت کے چکر میں ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. اب جاگنا ذرا. فرماتے ہیں اس وقت میں تیزی میں کوئی صاحب گزرا تھا. تصاغرت العظماء وتقاصرت العلماء وقلت الشعراء ولقنت الخطباء وخرست البلغاء وعجزت الفصحاء وتواضعت الارض والسماء عن وصف شان الاولیاء. فرمایا عظیم لوگ چھوٹے ہو گئے، عالم جاہل ہو گئے، شاعر گنگ ہو گئے، بلیغوں کی زبان پہ فالج گر گیا، فصاحت کو گھن لگ گیا، بلیغ فصیح خطبہ دینے والے خطبہ عاجز ہو گئے. زمین و آسمان نے گھٹنے ٹیک دیے، امام کی ایک صفت بیان نہ کر سکے. گھبرا تو نہیں رہے، سار اٹھانا، آؤ ممبر پہ آؤ، میدان کی بات ہے. یا علی توفیق دینا مجھے حق پہنچانے کی، لیکن یا علی میرا معاہدہ تیری ذات سے ہے اور تیری ذات پہ سمجھوتا کرنے والا تو اپنے باپ کا نہیں ہوتا، اس لیے سمجھوتا میں نے کرنا نہیں. اپنے شیعوں کو، اپنے حکمداروں کو، موالیوں کو خود سنبھالنا، انہیں چکرا کے گرنے سے بچانا. فرمایا والامام
یا طارق بشر ملکی و جسد سماوی و امر الہی و روح قدسی و مقام علی و نور جلی و سر خفی فہو ملکی الذات الہی الصفات. خدا کے لیے تمہیں بطول کی چادر کا واسطہ، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، لوح دل پہ لکھ ضرور لینا. فرماتے امام بشر ملکی، امام ویسے بشر بن کے آتا ہے جیسے فرشتہ. کیا فرشتے کی بشریت حقیقی ہوتی ہے؟ فرمایا بشر ملکی، امام بھی ملک کی طرح بشر. و جسد سماوی، امام کا بدن آسمانی. و امر الہی، امام اللہ کا امر. امام روح قدسی. مقام علی و نور جلی، امام مقام میں علی ہوتا ہے، نور میں جلی ہوتا ہے. نہیں منڈی والا وہ جملہ آگے ہے جس کی وجہ سے مجھے علی کو یاد کر کے اپنے معاہدہ مودت کو دہرانا پڑا. وسر خفی، امام چھپا ہوا راز ہے. توجہ، فہو ملکی الذات و الہی الصفات. الہی الصفات، الہی الصفات. بھاگنا ہے جسے بھاگ جائے. علی شہنشاہ کہہ رہا ہے امام ذات میں ملک ہوتا ہے، صفات میں اللہ ہوتا ہے. خوشی ہے میرے سامنے سارے موالی ہیں، میرے سامنے سارے حلالی ہیں. ہر چہرہ کھلا کھلا لگ رہا ہے مجھے. ملکی الذات، ذات میں ملک. الہی الصفات، زائد الحسنات. امام کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور اتنی ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کے نیچے لائے تو ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے. تھک گئے تو چھوڑ دوں. امام ایک غیب کا نہیں، عالم الغیب نہیں، عالم بالمغیبات. جتنے غیب ہیں ہر غیب کا عالم ہوتا ہے امام. خصم من رب العالمین، نصم من الصادق الامین. امام کو چنتا رب العالمین ہے. اعلان وہ نبی کرتا ہے جو صادق امین ہو. اب مجھے پتہ نہیں، آپس کی بات ہے، ذرا کان ادھر لاؤ. یہاں نہ صحیح رات کو سوچ کے آنا، پھر کل پوچھوں گا کہ طبیعت کا حال کیا ہے. امام کو چنتا وہ ہے، اعلان رسول کرتا ہے. میں ابھی ممبر پہ آ رہا تھا تو اعلان ہو رہا تھا کہ ابھی آپ کے سامنے غضنفر خطاب کرے گا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ممبر پہ بیٹھنے والا اور اعلان کرنے والا. میرا اعلان کیا سٹیج سیکٹری نے. اس عہدے کو کس میں تولوں جس کا اعلان نبی کرے؟ ہاں اب جیتے رہو خوش رہو. بس دیکھ لیا میں نے، چونکہ سامنے لائٹ تھی، چہرے نظر نہیں آ رہے تھے اور باہر ذرا اندھیرا تھا. اب دیکھ لیا میں نے سب کو. سر اٹھاؤ. بے شک
2 मिनट के बाद थक जाना, लेकिन मिन्नत कर रहा हूं 2 मिनट नहीं थकना। फरमाया हाज़ा कुल्लुहु ले आले मोहम्मद ने, और ये सारी की सारी फजीलतें आले मोहम्मद के लिए है। ला युशारिकुहुम फीहि मुशारिकुन, कोई शिरकत करने वाला इनके सिफात में शरीक हो ही नहीं सकता। क्यों? लिअन्नहुम मादन तंजील व मान तावील व खासत रब्बिल जलील व महबतुल अमीन जिब्राइल, क्योंकि तंजील का मादन यही है, तावील कुरान का माना यही है, और रब्बे जलील का खासा यही है। मैंने कह दिया और अल्लाह जाने कहां गुम हो गया जुमला। सोच में पड़ गए थे शायद, और ये तो हर मजलिस में, और बार बार कहता हूं, सोचने से काम नहीं चलता, मानने में खैरियत है। अब पता नहीं कौन है सोचने वाला, कौन है मानने वाला, कौन है अपना, कौन है पराया। अली कह रहा है इमाम अल्लाह का खासा है। कसूर मेरा भी तो है नबी साहब, मैंने खासा बताया ही नहीं होता क्या है। तुम्हें भूख लगती है, नींद आती है, गुस्सा आता है, प्यार आता है, ये सारा खासा है तुम्हारा। समझ में आ रही है बात या नहीं? नींद का आना खासा है, गुस्से का आना खासा है, भूख का लगना खासा है। और अली कहते हैं इमाम वो होता है जो उसका खासा हो। यानी अक्सरियत समझ गई, बाहर और अंदर का नारा दलील है कि अक्सर लोग समझ गए, लेकिन बाज चेहरों पे अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। अभी जरा वजाहत से बता मेरे मौला, कहना क्या चाहता है तू? खासा फरमाया वो खालिक है, राज़िक है, मुही है, मुमीत है, अलीम है, खबीर है, समी है, बसीर है। उसकी जितनी सिफात है वो बदन तो रखता नहीं। अगर किसी के दिमाग में यह तस्वर उभरे कि वो कैसा होगा, आए अली को देखे बस ऐसा होगा। ठीक है, मौला आपके हुस्न मवद्दत को जिंदा और पाइंदा रखे, सलामत रखे। हाँ, इंशाल्लाह आएगा एक वक्त ऐसा कि घर घर में ये सब कुछ हाँ होगा। घबराहट तो नहीं तारी? मैं राजी हूं तुमसे, मेरा मौला तुमसे राजी हो, मेरा अल्लाह तुमसे राजी हो। मैंने जो पैगाम पहुंचाना था वो तकरीबन रहने को तो बहुत कुछ रह जाएगा किबला। मैंने कहा है ना कि फिर कुछ रात की मजलिस में, और अभी यहाँ छोड़ तो नहीं रहा मैं, अभी बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। खासत रब्बे जलील, रब्बे जलील का खासा है इमाम। वह महबतुल अमीन जिब्राइल, जिब्रील के नाजिल होने की जगह।
सिफ़ातुल्लाह व सिफ़वतुहु, अल्लाह की सिफात का नाम भी इमाम, अल्लाह की चुनी हुई हकीकत का नाम भी इमाम, व सिर्रुहु व कलिमतुहु, इमाम अल्लाह का राज होता है, इमाम अल्लाह का कलमा होता है। अब ये तेरी मर्जी है, मखलूक का कलमा तो बड़ी खुशी से पढ़ता है। अल्लाह 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 अकबर। एक मिनट जनाब, सलाम का मीनार है जी बिस्मिल्लाह। कूड़े दे दिल में कूड़ा पाके, दोवे हाथ जाके, नारे सिर्रुहु व कलिमतुहु, अल्लाह का राज भी इमाम और अल्लाह का शादबाश कलमा भी इमाम। शजरतुन नबुव्वते व मौतिनुल फुतुव्वते व ऐनुल मकालते व मुंतहत दलालते व मुहकमुर रिसालते व नूरुल जलालते। नबुव्वत का शजरा होता है इमाम। अल्लाह यार, अब मैं क्या करूं, मेरा सीना फटने वाला है। नबुव्वत का शजर, नबुव्वत का दरख्त, आम के दरख्त पे बेर उगते हैं, केले के दरख्त पे बबूल की फली आती है। ओ भाई, जिस चीज का दरख्त है फल भी उसी का, टहनियां भी उसी की। अली कह रहा है मैं नबुव्वत का दरख्त हूं, तो अली वो शजर है जिसकी 1.25 लाख शाखों का नाम नबुव्वत है। तुम्हारे नारे पे कोई बैन नहीं है। हाँ, नारे जितने जी चाहे लगाओ, मैं अपने खुसूसी इख्तियारात तुम्हें देता हूँ, बाकी टाइम तेरा सारे नारे में बेशक खर्च कर दे। हाँ, नारे पे कोई, मेरे मौला का नारा ही वो हकीकत है। देखो देखो देखो, ये नकवी साहब बैठे हैं, क्योंकि इंजीनियर हैं, इनसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझता। ये बिजली है ना, बिजली, ये बोर्ड आपके सामने है, इसमें 2 बोध हैं, इसमें 2 बोध हैं, ठंडा भी गरम भी। ठंडा गरम मिलके नूर कहलाता है। अगर दोनों तार गरम हो नकवी साहब, रोशनी होगी, या दोनों ठंडे हों, नहीं होगी ना। अल्लाह ने भी अपने पावर हाउस से किबरियाई के इसी तरह एक गरम तार बनाया जिसका नाम अली रखा, और एक ठंडी तार बनाई जिसका नाम मोहम्मद रखा है। हाँ, अब अली बज़ाहिर गरम तार है, लेकिन इसके नारे में दोनों बोध हैं। अब देखो, ये बोर्ड लगा है ना, अब ये तुम्हारी मर्जी, अगर फ्रिज का स्विच लगा दो, चीजें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। स्विच है, चीजें ठंडी, और अगर हीटर है
تو پھر گرمی، حالانکہ فریج کے لیے اس نے کرنٹ ٹھنڈا نہیں چھوڑا اور ہیٹر کے لیے کرنٹ گرم نہیں چھوڑا. کرنٹ تو وہی ہے جو ہے، بس وہ ایک ہی حالت میں چل رہا ہے. آگے جیسا ظرف تھا ویسا ہی اثر ظاہر ہو گیا. یہی تاثیر ہے عابد شاہ میرے مولا علی کے نام کے نعرے میں. یا علی کا جملہ ایک ہے، مومن کو جلا دیتا ہے، مقصر کی موت ہو جاتا ہے. جیتے رہو. بس سمیٹ لیا میں نے، باقی رات کو انشاءاللہ. بات کہاں تھی؟ شاد باش، جیتے رہو، یہی حق ہوتا ہے سننے کا. وہ شجر علی ہے جس میں نبوت کی شاخیں لگتی ہیں، جس پہ رسالت کا پھل آتا ہے. بس درمیان میں سے نقوی صاحب میں نے جملے سمیٹ لیجئے. ہے حقائق کا سمندر یہ خطبہ، اسرار کا کارواں ہے، ہاں جس کی حد آغاز و انتہا کا علم ہی نہیں کسی کو. فرمائیے سب کچھ آل محمد کے لیے ہے. کون ہے یہ؟ خلقہم اللہ من نور عظمتہ وولاہم امر مملکتہ. ذات واجب کی کتاب سامنے ہے، ہمت کرو میدان میں آؤ، یا مجھے جھوٹا کر کے میری زبان کاٹ کے لے جاؤ، یا اپنی زبان مجھے دے جاؤ، میں اسے علی علی کرنا سکھاؤں. فرما اللہ نے ان کو یعنی آل محمد کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا. وَوَلَّاهُمْ أَمْرَ مَمْلِكَتِهِ، اور اپنی مملکت کے سارے معاملے ان کے سپرد کر دیے. ان کے سپرد. نقوی صاحب پھر دعا کرنا، مغل شاہ جی پھر دعا کرنا، بانی ہونے کے حیثیت سے بھی، سید ہونے کے ناطے بھی. اب میں پھر بڑی مشکل منزل پہ آ گیا ہوں، اسی پہ میں نے بات کو سمیٹ لینا ہے. بس دعا کر دیں کہ میری بات میں وہ اثر ہو کہ ہر لوہے دل پہ لکھی جائے اور ہر سننے والی سماعت کو وہ شعور ملے کہ اسے اپنے آئینہ مودت میں علی دکھائی دے جائے. فرمایا فہم سر اللہ المخزون واولیاء المقربون والامر بین الکاف والنون بل ہم الکاف والنون. فرمایا دنیا والو، اللہ کا جو چھپا ہوا راز ہے وہ آل محمد ہے. اللہ کے مقرب ترین ولی آل محمد ہیں، اور کون والے کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے وہ امر آل محمد ہے. بلکہ امر نہیں فرماتے بل ہم الکاف والنون. او کوفے والو، جو کون کہے کہ اللہ نے کائنات بنائی وہ کون آل محمد ہے. صفحہ 206 207 مشارق انوار یقین. بل ہم الکاف والنون، وہ خود کاف اور نون ہیں. فرمایا ہم خود کن ہیں، ہم خود کن ہیں، ہم خود کن ہیں.
یا علی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کون کہتا گیا، کائنات بنتی گئی، وہ کہتا ہے غضنفر جاہل نہ بن، اس کا امر کون میں ہوں، کون کون کہہ کے اس نے کائنات نہیں بنائی، وہ علی 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 کہتا گیا۔ اتنے فضائل مولا کے سننے والوں نے پھر بھی اکثریت نے علی پہ شک کیوں کیا؟ نقوی صاحب کا سوال کسی نے سنا کسی نے نہ سنا، میں سوال بھی سپیکر پہ دہرا دیتا ہوں۔ فرماتے اتنے باکمال علی پر لوگوں نے شک کیوں کیا؟ یہی سوال نقوی صاحب جو آپ نے کیا، مجھے بطول کی چادر کی قسم یہی سوال عمار یاسر نے کیا۔ یہی سوال عمار یاسر نے کیا، یا علی وجہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے تو نے ایک حبشی چور کا ہاتھ کاٹا، وہ کاٹے ہوئے ہاتھ کو گلیوں میں اٹھا کے پھر کے تیرے ترانے گا رہا تھا، ہاتھ کٹوا کے ترانے، اور کچھ لوگ تیرا خمس کھا کے بھی تجھے پھونکتے ہیں۔ علی نے کہا عمار اپنے اپنے لہو کی مجبوری ہے۔ خوشی منایا کرو کہ تمہارے حصے میں بس بھائی وہ جس نے نعرہ لگانا ہوتا ہے وہ تو لگ چکا ہوتا ہے، پھر روک کی قبلہ یہی میرا شرف ہے، سر سے پاؤں تک مجموعہ نقائص ہوں، عیب ہی عیب رکھتا ہوں، بھئی یہ مالک سے نمک حرامی نہیں کرتا۔ جی ورنہ مجھے کوئی سونا نہیں لگا ہوا، بس سونا یہی ہے، ہیرے بھی یہی ہے کہ جس کی کھاتا ہوں اسی کی کھاتا ہوں، اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتا۔ اور تم بھی سجدہ شکر کیا کرو اسی بات پر کہ تمہارے حصے میں وہی لہو آیا جو کٹ کٹ کے بھی علی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہارے ذوق و مودت کو زندہ و پائندہ رکھیں، مولا تمہاری عبادت منظور و مقبول فرمائیں۔ ہمیشہ اختتامی لمحات پر ہی یہ جملہ پوچھا ہے میں نے، اور جانتے ہو اپنے لیے پوچھا ہی نہیں، صرف اس لیے پوچھتا ہوں کہ احساس دلا سکوں آپ کو
کہ لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں، جب تک 4 آنسوؤں سے آنکھیں نم نہ ہوں، شام والی بھی راضی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ۔ میں نے کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنا، جس دل میں قبر ہے اکبر کے بابا کی، جو رونے آیا ہے بطول کے بیٹے کی غربت و مظلومی پر، بس وہ دیکھے میری طرف، فکرہ مجھ سے سن لے، اور پھر پرسا مجلس کی وارث کہیں نہ کہیں پردے میں موجود ہے، اسے دے۔ بغیر دیباچے اور تمہید کے میں نے بات شروع کر دی ہے۔ رونے والوں، حسین کا مدینہ چھوڑنا کوئی عام خبر نہیں، عام بات نہیں۔ 13 معصوم تم میں ہیں، مردوں میں، اور 2 ہیں ماں بیٹیاں پردے داروں میں۔ یہ 15 معصوم گواہ ہیں میرے۔ تمہارے رسول کا صحابی ہے، 97 برس عمر ہے، نام عروہ غفاری ہے، اب 97 برس کا بندہ نابینا ہو چکا ہے، بہرا ہے کانوں سے اتنا کہ کتابوں میں ہے لا یسمع صوت الرعد، بادل گرجیں تو بادل کی گرج سن نہیں سکتا۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے سینے میں پتھر ہے، کہاں گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت والے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ نابینا ہے، بہرا اتنا ہے، بجلی کی کڑک نہیں سن سکتا، بادل کی گرج نہیں سن سکتا۔ 28 رجب کی رات بستر پہ تڑپ کے اٹھ بیٹھا، بیوی کا کندھا ہلا کے کہتا ہے میں بد نصیب، بادل کی گرج نہیں سن سکتا۔ یہ بین کس بیوی کے آ رہے ہیں؟ یہ کون بیوی ہے جو اتنے بین؟ اللہ اکبر، عظمت للہ۔ بس یہی مقصد تھا کہ علی کی بیٹی کی بارگاہ میں تیری حاضری لگ جائے روتے ہوئے۔ لگ گئی، تیرے تصور سے پہلے چھوڑ دینا ہے میں نے۔ تو تصور کر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی مدینے پر۔ اس عالم میں حسین نے مدینہ چھوڑا، تفصیل سے پڑھوں، پہرو چاہیے۔ درد کی کہانی وہی ہے جو ہمیشہ سنتے ہو، بس تصور کا دے میں تصویر سجاؤ۔ تیار ہو چکا ہے کاروان حسینی، تمام مخدرات عصمت ودا کر کر کے، کس سے؟ ایک بیمار سے۔ اپنے اپنے گھر کی چابی بلا تشبیہ اس کے ہاتھ پہ رکھتی ہیں، روانہ ہو رہی ہیں۔ خدا کی قسم سید و غیر سیدو، 400 سے زیادہ مقتل کی کتاب میں یہ جملے دیکھے میں نے۔ ایک بی بی ہے جس کے ہاتھوں پہ 18 دن کا بچہ ہے، گھر سے باہر آنا چاہتی ہے، سامنے صغرا پہ نظر پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بی واپس پلٹ آتی ہے، آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ العظمت للہ۔ اچانک بی بی نے ہمت کی، آگے بڑھی، کوشش کی کہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے اپنے خیال میں گزر جاؤں، صغرا مجھے نہ دیکھے، جو جو ماتم کرنا چاہتا ہے دیکھے میری طرف۔ جا رہی تھی، اچانک زخمی آواز جناب رباب کے کانوں سے ٹکرائی، اماں تیرا میرا رشتہ نہ صحیح، جسے چھاتی سے لگا رکھا ہے، یہ تو مجھ دکھیا کا بھی کچھ لگتا ہے۔ اللہ اماں اصغر سے، جی ہاتھ نہیں جوڑنے، اماں تیرا میرا رشتہ نہ صحیح، اصغر تو میرا بھی کچھ لگتا ہے، مجھے اصغر سے ودا کر لینے دے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا تمہیں
में, मैं मसाइब में रंगामेजी करने का आदी नहीं हूँ। जो किताब में देखता हूँ उसका तर्जमा पढ़ता हूँ। जनाब रबाब मुंह से कुछ नहीं बोली, बिला तशबीह कांपते हुए हाथों से असगर सुगरा की तरफ बढ़ाया। सुगरा ने असगर को छाती से लगाया, पढ़ू फिक्रा, और माँ की तरफ हाथ का इशारा करके फरमाया इमज़ेना बेहिफ्ज़िल्लाह सालिमात, जाओ अल्लाह की अमान में। असगर फरमाया अकबर भी तुम्हारे साथ जाए और असगर भी तुम्हारे साथ जाए। ये हो नहीं सकता, असगर मेरे पास रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब रबाब ने कहा सुगरा बेटी 18 दिन का बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा? सुगरा ने कहा आप मांगिए, अगर असगर आपकी तरफ चला आए मैं दे दूंगी। अब जनाब रबाब को तो यकीन है बच्चा माँ के बगैर कहाँ जाएगा। कहा चला आए तो फिर इनकार नहीं करोगी ना? कहा लेकिन असगर की कसम खा के अम्मा तुम भी वादा करो अगर असगर ना आए। जनाब रबाब को कहना पड़ा फिर मैं भी जिद नहीं करूंगी। और रोने वालों, बिला तशबीह असगर को सामने रख के सुगरा ने कहा असगर अकबर ने तो मेरा मान तोड़ दिया, अब बहन की लाज असगर तेरे हाथ में है। अपनी बीमार बहन को रुला के न जा। सिवा किसी काम में न रुलाए। बस खत्म कर दी मैंने मजलिस। जब कहा ना बहन का मान तुम न तोड़ना, जनाब रबाब ने बिला तशबीह हाथ फैलाया, उलट के असगर ने बाहें सुगरा के गले में डाल ली। जनाब रबाब असगर को अपनी तरफ खींचती है। असगर जो जो बहन के गले से चिमटता जाता है, असगर जो जो चिमटता जाता है। नकवी साहब जब काफी देर गुजर गई, जो मातम करना चाहता है मेरा फिक्रा समझे, जब काफी देर गुजरी घोड़े पे खड़े खड़े हुसैन ने पूछा अब्बास मेरी ज़ैनब थक गई है, काफिला चल क्यों नहीं रहा? अब्बास ने रोके कहा दो में से एक मरने वाला है, आज या सुगरा मर जाएगी या आज रबाब मर जाएगी। अब्बास वो कैसे? मौला असगर ने बाहें सुगरा के गले में डाली हुई है, बाहें नहीं निकालता। अब असगर लेते हैं सुगरा मरती है, नहीं लेते रबाब मरती है। रोते हुए बस खत्म कर दी मैंने बात। रोते हुए हुसैन ने घोड़ा छोड़ा, कमर में खम, रोते हुए घर की हवेली में सुगरा बेटा हम तो तेरे मेहमान हैं, बेटा मेहमानों के साथ ये सलूक। रोकेगा बाबा ये इंसाफ है, अम्मा ने पहले मुआहिदा किया, जब असगर जाना ही नहीं चाहता फिर जिद क्यों है? हुसैन ने रोकेगा एक कोशिश तेरा मजलूम बाबा कर ले। रोने वालों अब सुगरा को यकीन था जाएगा कहाँ, बड़े नाज से सुगरा ने कहा आप भी कर ले। हुसैन आगे बढ़े, हुसैन ने हाथ नहीं फैलाए, झुकते गए झुकते गए। अल्लाह जाने असगर के कान में हुसैन ने क्या कहा। तड़प के असगर ने बाहें निकाली, हुसैन असगर को उठा के जाने लगे। सुगरा मुंह पे मातम करते हुए दौड़ के बाबा के सामने आई, कहा मुझे बर्बाद कर रहे हो, बताओ कहा क्या है? कहा मैंने कहा असगर तू सुगरा के पास रहेगा।